محترم سامعین، اس وقت ہم رمضان کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس مہینے میں کیے جانے والا ہر اچھا عمل اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ خاص طور سے رمضان مہینے کے رکھے جانے والے روزے تو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، لیکن روزے کی حالت میں شریعت نے کچھ پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں، جس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کن کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں انسان اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو بالکل کر سکتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے جمع کر سکتا ہے، مگر روزے کے حالت میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، روزے کی رات میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، لیکن اس میں رات کی قید لگا دی گئی، جس سے ثابت ہوا کہ روزے کے حالت میں دن میں عورت سے مباشرت کرنا حلال نہیں ہے، اور اگر کسی نے کر لیا تو بہت بڑا گناہ گار ہوگا اور اس کا قضا و کفارہ دونوں لازم آئے گا۔ اگر کوئی شخص دن میں سویا اور وہ محتلم ہو گیا تو چاہیے کہ وہ اٹھے اور غسل کرے، اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ محتلم ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے رات کو اپنی بیوی سے صحبت کیا اور سو گیا، اور صبح کو ایسے وقت میں اٹھا کہ سحری میں بہت کم وقت باقی ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ سحری کھا لے، اس کے بعد غسل کر کے نماز ادا کرے۔ لیکن اگر کسی نے غسل ہی نہ کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن فجر کی نماز چھوٹنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس کا بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فاکل وشرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه، کہ اگر کوئی روزہ دار بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اسی طرح مسافر کا حکم ہے کہ دوران سفر اگر پریشانی ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوسرے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کرنا ضروری ہے، اور یہی حکم بیمار کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بیمار ہو یا سفر کے حالت میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان کا شمار پورا کر لے۔ اگر کوئی شخص بغیر کھائے پیے پورا پختہ ارادہ اور عزم مصمم کر لے کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے تو اس کا بھی روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ انسان روزے کے منافی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کا قربت حاصل کرنے کے لیے روزے کی نیت کرتا ہے، لہذا جب نیت ہی نہ رہی تو روزہ بھی نہ رہا، کیونکہ سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ ناک میں دوا ڈالنے سے بھی یہاں تک کہ دوا حلق کے ذریعے معدے تک پہنچ جائے روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ ناک کا تعلق براہ راست حلق سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر وضو کرتے وقت قصداً ناک میں پانی اتنا چڑھا لے کہ حلق کے ذریعے معدے تک پہنچ جائے تو بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ سے کام نہ لو۔ ایسے ہی مسواک کرنا سنت ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ اس میں مسواک کی کوئی قید نہیں، چاہے مسواک تر ہو، خشک ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی قسم کا کوئی قید نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ روزے کے حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ٹوتھ پیسٹ استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ باقی رہتا ہے، لیکن اس کے ذائقے کے اثرات کچھ دیر تک منہ میں رہتے ہیں اور حلق کے ذریعے معدے تک پہنچنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، لہٰذا احتیاطی بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کریں۔